نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے۔ درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ سفین کے افسانے کو آگے لے کر بڑھنے سے پہلے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ کرتا ہے تو جب تک وہ اشارہ کرتا ہے تب تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہتھیار کو ہٹا نہ لے اس کے سامنے، چاہے اس کا بھائی ہو چاہے اس کا باپ ہو۔ اور اللہ رب العزت کا بھی فرمان مقدس ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس بات کو ذہن کے اندر رکھیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلی قسط میں جہاں یہ کہا گیا تھا کہ عبداللہ بن بدیل جو ہے اس نے دھکیل دیا تھا فوج کو اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے تھے، اس کے بعد وہیں سے قصہ شروع ہوتا ہے۔ لکھنے والا لکھتا ہے، لکھنے والا ابو محنف ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، فراڈیہ ہے، ڈرامے باز ہے، دھوکے باز ہے۔ کتاب کا نام طبری، جز نمبر 4 صفحہ نمبر 12 اور 13 اس پہ لکھتا ہے کہ اس کے بعد حبیب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پہ حملہ کیا اور آپ کے ساتھ جو فوج تھی وہ عراقی فوج تھی، وہ ساری کی ساری فوج بھاگ گئی اور عبداللہ بن بدیل کے ہمراہ صرف 200 یا 300 آدمی باقی رہ گیا۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ اہل مدینہ بھی بھاگ گئے۔ شکست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات تک پہنچ گئی اور مجبوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان چھوڑنا پڑا۔ اب غور کیجئے گا اس کی باتوں پہ، یہ کس طرح سے بد اخلاقی کر رہا ہے، کس طرح سے گستاخی کر رہا ہے ہمارے اکابرین پہ۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قبیلہ ہے میسرہ، اس کی طرف بڑھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو وہ بھی بھاگ گئے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب سی بات لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھا، کیسان اس کا نام تھا، بنو امیہ کے ایک غلام نے اس کو قتل کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا تو انہوں نے اس غلام کو اٹھایا اس طرح اور زمین پر پٹک دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میسرہ کی طرف جو قبیلہ ہے اس کی طرف جا رہے تھے، وہ تو سارے بھاگ گئے، تو سامنے سے گزر ہوتا ہے اشتر کا۔ اب اندازہ کیجئے یہ قصہ اور کہانی کس موڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، قصوں اور کہانیوں میں ایسا ہوتا ہے رنگ بھرنے کے لیے، مزیدار کرنے کے لیے، مسالہ لگانے کے لیے۔ تو ایسا کہتا ہے کہ اشتر کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشتر سے کہا کہ ان بھگوڑوں کو روکو، یہ جو بھاگ رہے ہیں یہ موت سے بھاگ رہے ہیں لیکن موت ان کو آ کر رہے گی۔ تو اس کے بعد لکھتا ہے کہ وہ جتنے بھی تھے اشتر نے ان کو پکارا تو اشتر کی طرف وہ بڑھے۔ اب خیال کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روکنے سے وہ نہیں رک رہے لیکن اشتر کے روکنے سے وہ رک رہے۔ اس کا راوی بھی ابو محنف ہے، جز نمبر 4 ہے، کتاب طبری ہے، صفحہ 13 اور 14۔ پیچھے تھا 12 اور 13 اور یہ 13 اور 14 صفحہ ہے، اور ہر لائن پہ، ہر سطر پہ، ہر جگہ پہ یہ رنگ بدل رہا ہے، عجیب عجیب طرح کی باتیں یہ کرتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اشتر کے پاس جمع ہونے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب شکست خوردہ، جو شکست جنہوں نے کھائی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر ہے اس نے جو شکست کھائی تھی، وہ شکست کھانے والے لوگ اشتر کے پاس جمع ہو گئے۔ تو اشتر جو ہے اس نے تقریر کی، اس نے
عجیب اس نے تقریر کی کہ ابھارا لوگوں کو. اب یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات سے بڑھ کر کوئی موقع کو جانچنے والا، کوئی مدبر، کوئی لسان الزبان، کوئی اخلاق کا اچھا، کردار کا اچھا موجود ہے. لیکن یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو پیچھے رکھ کر اشتر کو بڑھایا جا رہا ہے، بڑھا چڑھا کر اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو نہیں مانی جا رہی، لیکن اشتر کی بات مانی جا رہی ہے. کیسا مذاق ہے، کیسی باتیں ہیں، کس طرح کی بات جو ہے وہ کر رہا ہے ابو محنف. لیکن کیا کریں، اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی چوائس ہے. جواری جواری کو پسند کرتا ہے، بدکار بدکار کو پسند کرتا ہے، نشئی نشئی کو پسند کرتا ہے. جھوٹا آدمی تو جھوٹے کو پسند کرے گا. تو یہ جھوٹا ہے، فریبی ہے، دغا باز ہے. جتنے بھی محدثین ہیں سب کے نزدیک یہ ابو محنف یحییٰ بن لوط جھوٹا ہے، فریبی ہے. لیکن کیا کریں، اپنا ساتھی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. ابو محنف کی بات کو ترجیح دی جا رہی ہے. بے شک وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے، بے شک وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات پر اس طرح کی باتیں وہ لکھ رہا ہے، لیکن اس کی بات جو ہے وہ اس کو مانا جا رہا ہے. تو کہتا ہے کہ پھر اشتر نے حملہ کیا اور مخالفین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لشکر ہے اس کے قریب یہ پہنچ گیا. اور اس کے بعد لکھتا ہے کہ اس نے پھر ایک اور طرف سے انٹری اس میں ہوتی ہے، جس طرح کرلس آسمان کے اندر ہوتی ہے، جب وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے. وہ بھی پھنسانا ہے، یہ بھی پھنسانا ہے. اس کا بھی حقیقت سے تھوڑا بہت تعلق ہے، اس کا تو بالکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے حقیقت سے. تو کہتے ہیں کہ ہمدانی جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے ہمدانی آ گئے. یہ اس طرح کی جنگ وہ دکھا رہا ہے. کبھی مدینے والے سامنے آ رہے ہیں، کبھی ہمدانی سامنے آ رہے ہیں، کبھی میسرہ والے سامنے آ رہے ہیں، کبھی شام والے سامنے آ رہے ہیں. اس کو ایسے جیسے عالمی جنگ بنا دیا گیا ہے. کبھی انڈیا آ رہا، کبھی پاکستان آ رہا، کبھی اسرائیل نے حملہ کر دیا، کبھی سعودیہ نے اٹیک کیا، کبھی ادھر سے کوئی آ گیا، ادھر سے کوئی آ گیا. یہ عجیب طرح کا افسانہ اس نے گھڑا ہے. ایک طرف کی بات ختم نہیں ہوتی تو دوسری طرف سے یہ چھیڑ دیتا ہے. ہمدانی قبیلہ، اب جنگ کے اندر کون سے قبیلے جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ جنگ لڑتے ہیں؟ ایک جھنڈے کے نیچے سارے اسی کے اندر ہوتے ہیں. ایک امیر ہوتا ہے، ایک جرنیل ہوتا ہے، اسی کے اندر رہ کر وہ جنگ لڑتے ہیں. اور اس نے علیحدہ علیحدہ کر رکھا ہے. کہیں سے کسی کو لے کر آ جاتا ہے، کبھی کسی کو لے کر حملہ آور کر دیتا ہے، کبھی کسی کو پیچھے لے جاتا ہے، کسی کو آگے لے جاتا ہے. عجیب طرح کی یہ لڑائی ہے. یہ جو دکھا رہا ہے ہمیں افسانہ ہے، قصہ ہے، کہانی ہے. بات سیدھی سی کرے تو بات تو جلدی ختم ہو جائے گی. پھر کہتا ہے کہ ہمدانیوں نے حملہ کیا اور ان کے 180 آدمی قتل ہوئے. یہ دیکھ رہا تھا ادھر. یہ اس طرح یہ بیان کر رہا ہے جیسے میچ آدمی دیکھ رہا ہو، کمنٹری کرتا ہے. یہ اس طرح جیسے دیکھ رہا ہے جیسے آدمی خود بنا رہا ہے یہ افسانہ. یہ تو اسی کی طرح نظر آ رہا ہے. 180 آدمی شہید ہوئے، جن میں ان کے 11 آدمی وہ تھے جو رئیس تھے، جو جھنڈا پکڑے ہوئے تھے. ایک جھنڈا پکڑتا تھا، وہ شہید ہو گیا. پھر دوسرے نے پکڑا، وہ شہید ہو گیا. اسی طرح لگاتار 11 آدمی ان کے شہید ہوتے ہیں. اس طرح کا تو یہ افسانہ ہے. اور یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو پیچھے رکھ کر یہ اشتر کو آگے لے کر آ رہا ہے کہ اشتر کی لوگ بات مانتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کی لوگ بات نہیں مان رہے. اس کے بعد لکھتا ہے کہ پھر عبداللہ بن بدیل اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے. بڑھتے بڑھتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. دشمن نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا. چند لوگ باقی رہ گئے. اب اشتر جو ہے وہ کچھ اور سپاہیوں کو بھیجتا ہے. وہ سپاہی جا کر ان کے کچھ زخمی سپاہیوں کو لے کر واپس آ جاتا ہے. یہ بھی کتاب طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 15 اور 16.
اور راوی آپ کا دوست، آپ کا چہیتا، آپ کا پیارا، جو آپ کو پیارا ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، جس طرح کا بھی ہے، لیکن وہ آپ کا ہے، میں تو ان باتوں کو مانتے نہیں، سرے سے میں اس چیز کا انکار کرتا ہوں، جو مانتے ہیں یہ میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا لکھتا ہے؟ یہ بھی طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 اور 17، 12 نمبر صفحہ سے یہ کہانی شروع ہوئی اور 16 اور 17 پہ آ گئی، اور اس کے اندر کتنا تضاد آ رہا ہے یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ بھی آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا سجن ہے، آپ کا بیلی ہے، ابو محنف ہے، موج کیجئے اس کے ساتھ مل کے، موج کیجئے، مزے لیجئے، ہم تو لے رہے ہیں، آپ بھی لیجئے۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ کا علم ہے۔ جی حافظ صاحب، آپ تو کہتے تھے کہ تاریخ جو ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ میاں صاحب آپ بھی کہتے تھے تاریخ کو پڑھنا چاہیے، تو یہ کس طرح کی تاریخ ہے؟ آپ کہتے تھے کہ بڑا علم ہے اس کے اندر، تو یہ کس طرح کا علم ہے جو گستاخی سکھاتا ہے، بد اخلاقی سکھاتا ہے، نہ بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، دلوں کے اندر حسد پیدا کرتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے؟ وہ کیسا علم ہے جو سیکھ کر آدمی اپنی ماں کے خلاف ہو جائے؟ یہ کس طرح کا علم ہے کہ اپنے باپ کے خلاف ہو جائے؟ یہ کس طرح کا علم ہے اپنی بہنوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں کے خلاف آدمی ہو جائے؟ اس کو آپ علم کہتے ہیں؟ یہ تاریخ کا علم کس طرح کا علم ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آدمی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ہو جائے، اور ان کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ ہمارے کتنے معتبر لوگ ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں اسلام کی، ان کا آدمی ادب کرنا چھوڑ دے، ادب کرنا چھوڑ دے، احترام کرنا چھوڑ دے، محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ کس طرح کا علم ہے؟ مجھے تو اس علم کی سمجھ نہیں آتی، اور دیکھیں میں آپ کے سامنے یہی علم رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ اشتر جو ہے یہ معاویہ کی طرف بڑھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات جو مدبر بھی ہے، جو اعلیٰ بھی ہے، ان سے اعلیٰ ذات یہاں نظر نہیں آ رہی، لیکن اشتر آگے آگے ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دکھا رہا ہے کہ وہ شکست کھا گئے، لیکن اشتر جو ہے یہ فاتح نظر آ رہا ہے۔ عجیب طرح کا تضاد ہے، عجیب طرح کی یہاں پر دینگا مشتی ہو رہی ہے۔ اشتر جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا اور بڑی سخت جنگ ہوئی۔ پھر وہی بات، 1 by 1 فیس ٹو فیس، دو آدمیوں کی لڑائی ہے اور سخت جنگ ہو رہی ہے۔ پھر وہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے، بار بار آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ جب دو آدمیوں کی لڑائی ہو تو سخت جنگ کہاں سے آ جاتی ہے بیچ میں؟ پھر کہتا ہے کہ اشتر نے وہ ہمدانی جن کو ساتھ اکٹھا کیا تھا ان کو لے کر شامیوں پر حملہ کیا، تو یہاں تک کہ وہ ان کو دھکیلتے دھکیلتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ گیا، تو وہاں اس نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو آپ کے سپاہی ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ لڑنے آئے ہیں، انہوں نے اپنے اماموں کے ساتھ خود کو باندھ رکھا تھا، اتنے وہ پکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ سارے بھاگ گئے، اور جس طرف جاتے ہیں وہاں لوگ ان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں، ان کو تو شکست ہوئی ہے، ہمارا بھی نقصان نہ ہو جائے۔ ان کے ساتھی جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی جو ہیں انہوں نے خود کو باندھ رکھا ہے کہ بھاگنا نہیں ہے، موت آتی ہے تو آئے۔ وہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا لائن آف ڈیزرٹ، عمر خیام، اس کے فوجی، اس کے ساتھ لڑنے والے، آزادی کی جنگ لڑنے والے، جب دشمن ٹینک لے کر آتا ہے تو وہ اپنے گھٹنوں کو باندھ لیتے ہیں رسیوں سے کہ بھاگیں گے نہیں، وہ ٹینکوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں لیکن خود کو فرار نہیں کرتے۔ اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنی فوج ہے وہ ساری فرار ہو رہی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنی فوج ہے وہ خود کو مضبوط یہ دکھا رہا ہے۔ رنگ کون؟ راوی ابو محنف۔
پھر کہتا ہے کہ اشتر نے اتنا سخت حملہ کیا کہ 4 صفیں تتر بتر ہو گئیں۔ پھر اس نے 5ویں صف پہ حملہ کیا۔ اشتر اور اس کے ساتھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے گھوڑا طلب کیا اور مقابلہ کے لیے ڈٹ گئے۔ یہ بھی آپ کے پیارے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ابو محنف صاحب۔ ہمارا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کو ان سے محبت ہے، آپ ان کی باتیں کرتے ہیں، جس سے محبت ہو آدمی ان کی باتیں کرتا ہے۔ ہمیں تو محبت ہے رب تعالیٰ کے قرآن سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے۔ ہماری محبت تو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے، اہل بیت کے ساتھ بھی ہے، تمام کے تمام جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہیں ان سب کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ تو جس سے محبت ہو آدمی اسی کا نام لیتا ہے۔ ان کو ابو محنف سے محبت ہے تو یہ ان کو ابو محنف مبارک، ہمیں تو یہ نہیں چاہیے۔ تو ملتی ہے اگلی قسط میں، یہیں سے شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے اور آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔